پشاور کے نواحی علاقے گلبہار میں ایک محنتی کسان کاشف اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں نہایت سادہ مگر غیر معمولی حوصلے سے زندگی گزار رہا تھا۔ کاشف کی زندگی میں نہ آسائشیں تھیں نہ ہی کوئی بڑی خواہشیں، مگر ایک چیز تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی: اس کا یقین، اس کا صبر اور اس کا اللہ پر کامل بھروسہ۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ جاگتا، وضو کرتا، نرم مٹی پر سجدہ کرتا اور پھر دھوپ نکلنے سے پہلے ہی کھیتوں میں جا پہنچتا۔ مٹی کی خوشبو، دھوپ کی سنہری روشنی اور پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سب چیزیں کاشف کے دل کو عجیب سا سکون دیتیں۔ اس کے لیے کھیت عبادت گاہ کی طرح تھے اور بیلچہ اس کا ذکر کرنے والا ساتھی۔ کاشف کے ہاتھ محنت سے سخت ہو چکے تھے، مگر دل نرم تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوتا، چاہے خود بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، کاشف جیسے لوگ اب کم ہی رہ گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور روحانی برکتیں بھی ساتھ لایا، مگر کاشف کے لیے یہ رمضان آزمائش بن کر آیا۔ اس کی گندم کی فصل تیار کھڑی تھی، مگر کاٹنے کے لیے مزدور نہیں تھے۔ پیسے نہ ہونے کے سبب وہ کسی کو بلانے سے قاصر تھا۔ تپتی دھوپ، روزے کی پیاس اور کھیت کی مشقت، کاشف کا جسم تھکنے لگا تھا، مگر حوصلہ ہارنا اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ ہر سحری کے بعد وہ تنہا کھیتوں میں جاتا، بیلچہ اٹھاتا اور پسینے سے شرابور ہو کر دن بھر گندم کاٹتا۔ شام کو گھر آتا تو جسم تھکا ہوا ہوتا، مگر دل مطمئن، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال مسلسل سرگوشی کرتا رہتا: یا اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے حضور سجدہ گزار، تیرے لیے روزہ دار، پھر بھی کیوں میری زندگی اتنی مشکل ہے؟ کیا میری نیکیاں، میرے سجدے، میرے صبر کا کوئی صلہ نہیں؟ یہ سوال کبھی کبھی اس کے دل کو جھنجھوڑ دیتا۔ وہ کوشش کرتا کہ ان خیالات کو شیطانی وسوسہ سمجھ کر نظر انداز کرے، مگر سوال جیسے اس کے سینے میں گھر کر گیا تھا۔ شاید آپ نے بھی کبھی زندگی کے کسی کونے میں یہ سوال خود سے کیا ہو، اور اگر کیا ہے تو یہ کہانی آپ ہی کے دل کی کہانی ہے۔ ایک دن کاشف عصر کی نماز پڑھ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا، جسم پسینے سے تر، سانسیں تھکی ہوئیں۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان سے نکلا: یا رب، اگر میرے اعمال تیرے نزدیک مقبول ہیں تو اس کا کچھ اثر دنیا میں دکھا دے، میری فصل سلامت رکھ، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ میں جانتا ہوں آخرت سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن اے کریم، میں کمزور انسان ہوں، یہاں بھی کچھ آسانی چاہیے۔ یہ دعا کرتے ہوئے وہ خوف زدہ بھی ہو گیا۔ کیا اس نے حد پار کر دی؟ کیا وہ آزمائش کے آگے کمزور پڑ گیا تھا؟ مگر اس دل کی بے قراری کو وہ روک نہ سکا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر خود کو سنبھالا اور دوبارہ کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اس رات جب وہ تھکن سے چور بستر پر لیٹا تو نیند بھی جیسے تھکی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند ہوئیں اور ایک ایسا خواب سامنے آیا جس نے کاشف کی سوچ، ایمان اور تقدیر سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہی خواب جس میں وہ خود کو ایک عظیم میدان میں پاتا ہے، جہاں سورج سر پر نیزے کی نوک پر ہے، لوگ پسینے میں شرابور، بے چین اور بے حال، اور درمیان میں ایک ایسا محل جو سونے، یاقوت اور نور سے چمکتا ہے، ایسا محل جو بیان سے باہر ہے، ایسا خواب جو آنکھ کھولتے ہی دل کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس محل کے سامنے جو منظر تھا وہ انسانی سوچ سے کہیں آگے کا تھا۔ ایک کھلا، وسیع صحن، جتنا پھیلاؤ اس میں تھا شاید دنیا کے کسی میدان میں نہ ہو۔ رنگین درختوں کی قطاریں، ہر پتے سے خوشبو نکلتی، ہر شاخ پر نعمتیں جھولتیں۔ دودھ، شہد، شربت طہور اور صاف پانی کی نہریں اس زمین کو جنت بنائے بیٹھی تھیں۔ درختوں کے درمیان ایک بلند تخت پر مخملی تکیے رکھے تھے، اور اس کے اطراف میں ایسے حسین چہرے والے لڑکے ایستادہ تھے جنہیں دیکھ کر وقت تھم جائے۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے کسی اشارے کے منتظر ہوں۔ فضا میں ایسے نغمے گونج رہے تھے جیسے آسمان سے اترے ہوں، ایسے پرندے جو زمین پر کبھی نظر نہ آئے، ان کی آوازیں دل میں سرور بھر رہی تھیں۔ کاشف کا دل یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کے اندر سے ایک سوال ابھرا: یہ محل کس کا ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جس کے لیے رب کریم نے ایسا انعام تیار کیا ہے؟ تبھی ایک نورانی چہرہ سامنے آیا، ایک فرشتہ۔ اس نے نرمی سے پوچھا: اے بندہ خدا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشف نے آہستہ سے کہا: بس
یہ محل بہت خوبصورت ہے، دل کو کھینچ رہا ہے۔ فرشتہ مسکرا کر بولا، ہاں، یہ خوبصورتی صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ کسی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کاشف نے سوال کیا، کسی نبی یا ولی کے لیے؟ فرشتہ بولا، نہیں، ان کے درجات اس سے کہیں بلند ہے۔ کاشف نے پھر کہا، تو پھر کسی بڑے عالم یا شہید کے لیے؟ فرشتہ نے جواب دیا، نہیں، ان کے لیے بھی الگ انعامات ہیں۔ کاشف کی بے قراری بڑھ گئی، وہ سچے دل سے بولا، تو پھر بتائے نا، یہ محل کس کا ہے؟ مجھے اندر کی بے چینی مار رہی ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، یہ محل ایک کاشف نامی شخص کا تھا جو دنیا میں ایک ایماندار کسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کا سانس رک سا گیا، دل کی دھڑکن تیز، جسم لرزنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ تھر تھراتی آواز میں بولا، کیا وہ میں ہوں؟ میں ابھی تو زندہ ہوں۔ فرشتہ بولا، مجھے علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ افسوس، اس شخص نے یہ محل بیچ دیا تھا۔ کاشف کے ہوش اڑ گئے، جیسے کوئی بجلی اس پر گری ہو۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ کون ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے جو ایسا محل بیچ دے؟ اس نے کیوں بیچا؟ کس کے لیے؟ کتنا لیا؟ فرشتے نے سنجیدگی سے کہا، وہ شخص بہت ہی کم عقل تھا۔ اس نے محض دنیا کے چند لمحوں کے سکون، چند روپوں کی خاطر اس ابدی محل کو ٹھکرا دیا، اور وہ بھی ایسی دولت کے لیے جو شاید اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ پھر فرشتے نے رک کر کہا، اب بتاؤ، کیا اس شخص نے اچھا سودا کیا؟ کاشف کا جسم پسینے سے تر تھا، آنکھیں بھر آئیں، آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، وہ شخص یقیناً بہت نادان تھا، اس نے عارضی دنیا کے بدلے ہمیشہ کی جنت بیچ دی۔ یہ کہہ کر وہ خواب سے چونک گیا، وہ سیدھا زمین پر گرا اور سجدے میں چلا گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، جو رزق میرے نصیب میں ہے بس وہی عطا کر، مجھے دنیا کی دولت کی لالچ نہ دے۔ میں تیری آزمائش برداشت کر لوں گا، مگر تیرے محلوں کا سودا دنیا کے عوض کبھی نہیں کروں گا۔ پوری رات وہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کے حضور گڑ گڑاتا رہا، بار بار کہتا، یا اللہ، مجھے دنیا میں بدلہ نہ دینا، بس مجھے معاف کر دے۔ صبح فجر کے وقت اس نے سحری کی، خاموشی سے وضو کیا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ دھوپ شدید تھی، زمین گرم تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر دل سکون سے لبریز تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ دسترخوان پر اتنے عمدہ اور خوشبودار کھانے رکھے تھے کہ اس کی بیوی بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ کاشف نے گھبرا کر پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تم نے تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کاشف، یہ کھانا کسی بھلے انسان نے دروازے پر رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ کاشف چونک گیا۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا، کیا یہ میرے رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا میرے اعمال کا دنیاوی بدلہ؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ سب اٹھا لو، یہ ہمارا رزق نہیں، جا کے ساتھ والے یتیم بچوں کو دے آؤ، مجھے یہ کھانا نہیں چاہیے۔ بیوی حیران رہ گئی، وہ جانتی تھی کہ کاشف ہمیشہ اچھے کھانوں پر خوش ہو جاتا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجب سکون تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ پلیٹیں اٹھائیں اور پڑوسی کے گھر دے آئیں۔ کاشف نے گہرا سانس لیا اور بس ایک کھجور اور پانی سے افطار کیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے کسی بہت بڑے راز کو پا چکا ہو۔ نماز اور تراویح کے بعد اس نے قرآن کھولا، کچھ دیر تلاوت کی، پھر تھکن سے نڈھال ہو کر سو گیا۔ لیکن یہ نیند عام نیند نہ تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک اور خواب اس کا منتظر تھا، پھر وہی مقام، وہی جنتی محل، مگر اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ محل کے گرد درخت پہلے سے کہیں زیادہ گھنے تھے، ان پر لگے پھلوں کی خوشبو دل کو چھو رہی تھی۔ چشمے پہلے سے زیادہ روانی سے بہہ رہے تھے، روشنی میں اور زیادہ نور شامل ہو چکا تھا۔ کاشف نے حیرت سے فرشتے سے پوچھا، کیا اب یہ محل میرا ہو سکتا ہے؟ فرشتہ نرمی سے مسکرایا، نہیں، یہ پہلے بھی تمہارا تھا، تم نے اسے بیچ دیا، لیکن تم ہوشیار نکلے، تم نے اسے دوبارہ خرید لیا۔ کاشف کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی، مگر یہ سب کچھ اب پہلے سے زیادہ ہے، یہ درخت، یہ روشنی، یہ سکون۔ فرشتہ مسکرایا، کل رات تم نے جو کھانا کسی اور کے بچوں کو دے دیا، وہ رزق جس پر تمہارا حق تھا، تم نے اسے قربان کر دیا۔ وہ نیکی، وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور اسی کا صلہ ہے یہ سب۔
یقیناً تم خوش نصیب ہو کیونکہ تم نے دنیا کے عارضی فائدے کو ٹھکرا کر ابدی جنت کو اپنایا۔ یہ سن کر کاشف کی روح تک لرز گئی، آنکھیں بھیگ گئیں، دل کی گہرائی سے بس اتنا نکلا، یا اللہ، تو سب دیکھتا ہے، تو سب سنتا ہے، اور تو ہر چیز کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اس رات کے بعد کاشف کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ کبھی قسمت سے شکوہ نہ کرتا۔ لوگ اگر کہتے کہ تم پاگل ہو، ایسے بھی کوئی نفع چھوڑتا ہے، تو وہ ہنس کر کہتا، جس کو آخرت کا نفع معلوم ہو جائے وہ دنیا کا نقصان گلے لگا لیتا ہے۔ وہ ہر کسی کو سمجھاتا، جو کچھ ملے اس پر راضی رہو۔ اگر کسی دعا کا بدلہ دنیا میں نہ ملے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ رد ہو گئی۔ اصل صلہ آخرت میں ہے، اور وہ صلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، یہ سوال کہ ہم عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، یہ سوال صرف کاشف کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کبھی کسی عمل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اگر تم نے کسی غریب کو ایک کھجور بھی دی تو اللہ اسے 10 گنا کر کے لوٹاتا ہے، اور اگر وہ رمضان میں دی گئی ہو تو حساب انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ جس رب کے آگے تم جھکتے ہو وہ رب ایسا ہے کہ صرف ایک سچے کلمے پر کسی کافر کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے خزانے بے حساب ہیں، اس کی رحمت بے کنار ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ مجھے یقین ہے آج کی کہانی نے آپ کے دل میں کوئی بات ضرور جگائی ہوگی۔ اگر آپ بھی ایسی ہی دل کو چھو لینے والی، ایمان کو تازہ کر دینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا صبر، ایسی قربانی اور ایسا یقین عطا فرمائے۔ آمین۔